الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، اور دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے۔ ایک عاشق کے جذبات، اور یقیناً میرے اور آپ کے بھی جذبات ہیں، اشعار میں اس کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، اور دل تڑپ اٹھا ہے پھر دربار میں جانے کے لیے۔ کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، کاش تخیل دیکھیں، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے۔ میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، جب پکارا ہے انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، جب پکارا ہے انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے۔ غم نہیں چھوڑ دے مجھے سارا زمانہ بھی، غم نہیں چھوڑ دے مجھے سارا زمانہ بھی، میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے، میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے۔ اور یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے۔ پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا، پھر میسر تجھے دیدار مدینہ ہوگا، وہ بلائیں گے تجھے جلوہ دکھانے کے لیے، وہ بلائیں گے تجھے جلوہ دکھانے کے لیے۔ اور تجھ گناہگار خطاکار کو محشر میں ادیب، تجھ گناہگار خطاکار کو محشر میں ادیب، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہونے کی رات ہے، اور اللہ نے اس کی ابتدا میں ہی ہمیں اپنے ذکر کی، اپنے فکر کی، پاکیزہ مقدس ذکر کی، پاکیزہ ماحول کے ساتھ، پاکیزہ چہروں کے ساتھ، پاکیزہ جذبات کے ساتھ، اور پاکیزہ نیتوں کے ساتھ اس محفل میں شرکت کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے کامل ولی، عالم، بزرگ اور سیاست دان گزرے، جرت مند انسان جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کروانی تھی ختم نبوت کی کہ لعین اور خبیث تمام تر قادیانی کافر ہیں۔ رات تھی، صبح کو پارلیمنٹ میں پیش ہونا تھا۔ بھٹو کے دور میں یہ پروف کرنا تھا ریفرنسز اور دلائل کے ساتھ کہ یہ واقعی حقیقی طور پہ دائرہ اسلام سے قادیانی باہر ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ صبح فیصلہ ہونا ہے، شاہ احمد نورانی کی ڈیبیٹ ہے، رات کا وقت ہے، اور رات کے وقت میں اس سے پہلے کی ایک بات جان لیجیے، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے سیاستدان، عالم، مشہور، سب کچھ ہونے کے باوجود کرائے کے گھر پہ رہتے تھے، پراپرٹی یہ تھی ان کی۔ تو جو کسی چیز سے نہ بکے وہ پیسے سے تو بکتا ہے،
تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوا نا، رات تو گزر چکی تھی، تو صبح کا وقت ہوا تو پارلیمنٹ میں تو مجھے جانے میں ابھی وقت تھا، تو کسی نے جو ہے وہ دروازے پہ نوک کیا، دستک دی، اور کسی گھر میں مجھے لے گئے، اور لے جانے کے بعد جو آتا رہے گا آپ خود ہی جگہ بناتے رہیں گے تاکہ محفل ڈسٹرب نہ ہو، اور بار بار ادھر نظریں بھی نہیں کرنی ہے، یکسوئی کے ساتھ مجھے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، جگہ بناتے رہیں، اور جتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا، یوں سمجھیں کہ پلک جھپکنا بھی یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ پلک جھپکنا بھی نہیں بنتا ہے۔ جملے کے وزن کو محسوس کریں آپ، سانس لینا بھی ہماری مجبوری ہے، ورنہ سانس لینا بھی نہیں بنتا ہے، یہ ایسا ذکر ہے۔ چاہے جائے گا یہ کہ میں ادھر دیکھوں اور میں ادھر دیکھوں۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں مجھے بلا لیا ایک کمرے میں، ایک سوٹ کیس، اور وہ کہا بھائی یہ دیکھ لیجئے، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا دیکھیں تو صحیح، آپ نے ٹھوکر ماری تو پیسے تھے، روکڑا، پیسہ ہی پیسہ، پورا سوٹ کیس بھرا ہوا۔ کہا کتنے؟ انہوں نے کہا بھائی 10 کروڑ ہے، اور اسے بیانی ہے، ابھی آپ کی بکنگ ہے، باقی بعد میں دیں گے۔ کتنے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو 10 کروڑ روپے سوٹ کیس میں حاضر ہیں، آپ سوچ میں پڑ گئے۔ تو جو خبیث قادیانی خریدنے آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا مولانا آپ کو اپنے گھر کا تو خیال آ ہی گیا ہوگا، کرایہ کا گھر، بیوی بچوں کا بھی خیال آ ہی گیا ہوگا، پھر کیا خیال ہے؟ پیسے دیکھ کے ارادے بدلے نہیں بدلے؟ کہا یار ارادہ بدلنا تو دور ہے، تم نے قیمت ہی بہت تھوڑی لگائی ہے۔ قیمت؟ کہ یہ قیمت تھوڑی ہے، 10 کروڑ کا سوٹ کیس کیش موجود، یہ قیمت تھوڑی ہے؟ ابھی ہم کہہ رہے ہیں بعد میں بھی اور دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں یہ قیمت تھوڑی ہے؟ کہا ہاں تھوڑی ہے، کیونکہ رات میں میری اس سے زیادہ قیمت لگ گئی ہے۔ کہا رات میں تو اس سے زیادہ قیمت لگ گئی؟ کہا کیسے؟ کہا میں اپنے نبی سے فریاد کرتے کرتے سو گیا، مجھے دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے شاہ احمد نورانی، پارلیمنٹ میں پہنچنا تمہارا کام ہے، جتوانا ہمارا کام ہے۔ تو میں نے تو اپنا سودا دربار رسالت میں کر دیا ہے۔ تو جو ختم نبوت پہ پہرے دیتے ہیں نا، ان کی براہ راست مدد دربار رسالت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر کو گوارا ہی نہیں کہ ابو بکر بھی زمین پہ ہو اور نبی کی جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی زمین پہ جی رہا ہو، یہ غیرت ہی گوارا نہیں کرتی ایک مسلمان کی۔ تو کسی صورت میں بھی ہم انہیں مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ انہیں مسلمانوں جیسی آزادی، نہ تمام عبادات اور مساجد بنانے کی آزادی، نہ قانونی طور پہ نہ شرعی طور پہ۔ یہ بالکل موضوع سے ہٹ کے ایک بات ہے، آپ کے عقیدے مضبوط ہونے چاہیے۔ آپ سب چڑھتی جوانی بڑھتی عمریں ہیں، تو آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے اپنا کانسیپٹ کہ یار اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، بالکل کمپرومائز نہیں ہے۔ ہماری جسم میں چلنے والی آخری سانس اور آخری قطرے تک اس عقیدے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل کلیئر آپ کے ذہن میں انڈرسٹوڈ کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی آنے کی پاسبلٹی ہی نہیں ہے، بس بات ختم۔ یہ عقیدہ آپ کے ذہن میں مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سرنامہ کلام میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بڑا دردناک منظر ہے، محسوس کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی محفلیں ہم اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، اور میں خود بھی اس کے بیانات کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کچھ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ ابھی نوافل پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی مغرب کے بعد، سورہ یاسین کی تلاوت میں نے بھی کی۔ تو جب یہ آیات آئی نا، تو ایک عجب کیفیت میرے دماغ اور دل پہ طاری ہو گئی تھی، کیونکہ جب بندے کو قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آئے تو رب کا فرمان سمجھ میں آئے نا، تو وہ کیفیت بھی بنتی ہے کہ یہ بات کیا چل رہی ہے۔ حالانکہ ترجمے سے نہیں تھا، قرآن پاک پڑھ رہے تھے ہم، تلاوت سورہ یاسین کی سنا رہے تھے نوافل کے بعد، لیکن جو منظر بیان ہوا ہے نا، وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ یہ منظر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آیت کا ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ بندے کا کوئی چاہنے والا ہو نا، پکا عقیدت مند ہو، محبت کرنے والا، اس کے انڈر میں رہنے والا، اس کے ماتحت ہو، اس کی بات مانتا ہو، اس کے اشارے پہ چلتا ہو، اس کی ابرو کا اشارہ بھی سمجھتا ہو، اس کی منشا بھی سمجھتا ہو، اس کا مزاج بھی سمجھتا ہو، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میرے خلاف بولے گی،
لیکن یہ بندہ میرے خلاف نہیں بولے گا. ہوتا ہے نا, ٹرسٹ لیول ہوتا ہے نا, اتنا یقین ہو جاتا ہے نا کسی کو کہ یار پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے, یہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن اب امیجن کرنا ہے, جو جملہ میں بولوں گا امیجن کریں آپ, تو پھر آپ کو اس آیت میں مثال سمجھا رہا ہوں ہماری ذہنی سطح کے مطابق, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اس آیت میں کیا درد بیان ہو رہا ہے, کیا عذاب بیان ہو رہا ہے. وہ بندہ کہ جس کے خلاف جانے کی امید بھی نہ ہو اور وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے تو کیسا درد اور بے بسی محسوس ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ بندہ امید بھی نہیں تھی, گمان بھی نہیں تھا کہ یار یہ بھی کبھی میرے خلاف کھڑا ہوگا, وہ بندہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے آپ کی زندگی میں, تو کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنا ٹوٹ جاتا ہے انسان, کتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ یار اس سے امیدیں تھیں یہی. اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہے, الیوم, وہ دن, خاص دن, قیامت کا دن, محشر کا دن, نختم علی افواہہم, تمہارے لبوں پہ, تمہارے منہ پہ مہرے لگ جائیں گی. بندہ دن یہاں سوچے کہ میں تو منہ سے وضاحت دے دوں گا, میں نے یہ نہیں کیا نا, مہرے لگیں گے. فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, تمہارے ہاتھ بولیں گے. تمہاری بے بسی کہ کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہ میرے ہی ہاتھ میرے خلاف بولیں گے, وہ بندے جو تمہارے خلاف تمہاری زندگی میں بولے تم ٹوٹ کے رہ گئے, یہ ہاتھ تمہارے ہوں گے لیکن رب کے حکم سے تمہارے ہی خلاف بولیں گے, تمہارے ہی خلاف بولیں گے. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم, تمہارے لبوں پہ مہر لگی ہوگی, تم کچھ نہیں بول پاؤ گے. فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, تمہارے پیر بھی گواہی دیں گے. کس چیز کی گواہی دیں گے مالک؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو تم نے کیا ہوگا سب تمہارے ہاتھ پر بتائیں گے. یہ قیامت کا منظر ہے, یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں کیے کا حساب دینا ہوگا. آج جو کسی کے ساتھ زیادتی کی, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, کسی کا حق مارا اور پردے ڈال کے گناہ کرتے رہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں, رب فرماتا الیوم نختم علی افواہہم, بندے وہ وقت آنے دے. پھر کیا ہوگا؟ تیرے منہ پہ مہر لگی ہوگی. جس زبان سے تو اپنے عیبوں کو چھپا لیتا ہے, دوسروں کی برائیاں بیان کرتا ہے نا, یہی منہ بند ہوگا. تیرے ہاتھ بھی بولیں گے, تیرے پیر بھی بولیں گے. اتنا دردناک یہ منظر ہے نا, اگر ہم اسے محسوس کریں کہ انسان بے بس ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرا ہاتھ بھی میرے خلاف اور میرے پیر بھی میرے خلاف. تو اس منظر سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے اس شب میں اپنی زندگی کا فیصلہ کریں, اس رات میں, مبارک رات میں اپنی زندگی کو بدلیں. کیوں بدلیں؟ کیونکہ یہ بدلنے والی راتیں ہیں. سنیں حدیث پاک کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تفسیر در منصور میں لکھا, فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بولیں سبحان اللہ. فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں جس میں بھلائیوں کے دروازے. فرمایا عید الفطر کی رات, عید الاضحیٰ کی رات, اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, شارٹ میں بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں راتوں میں انسان غافل رہتا ہے. دونوں راتیں ایسی گزر جاتی ہیں, چاند رات, موج مستی میں, نائی کے پاس, یہاں وہاں شاپنگ میں, مال میں, فجر ہو گئی. فرمایا یہ بھلائی کے دروازے رب کھولتا ہے عید الفطر کی رات, عید الاضحیٰ کی رات, اور عرفے کی رات, حج کی رات, 9 ذی الحجہ, اور فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات. فرمایا اس رات میں پورے سال میں مرنے والے لوگوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں, پورے سال کس کو کتنا رزق ملے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, اور تمام وہ لوگ جو رب کے دربار میں حج کرنے جائیں گے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہم میں سے وہ کون خوش نصیب بیٹھا ہے کہ جس کا فرشتے نے نام لکھ لیا ہے کہ اس سال اس کی حاضری بنتی ہے. تو دعا کریں کہ کاش ہم میں سے بھی کوئی ہو, یا ہم سبھی ہوں. رب کے خزانے میں کون سی کمی ہے کہ رب آج کی شب ہمارا بھی فیصلہ ان میں لکھ دے جو تیرے دربار کی حاضری چاہتے ہیں. فرمائے حج کرنے والوں کو بھی اسی سال لکھ دیا جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث سنیں, شعب الایمان کی روایت. حدیث کے حوالے کوٹ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ ذہن میں رکھیں, لوگ آپ کو متزلزل نہ کر سکیں, پھر آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں, یار رات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے, ہم کب کہہ رہے ہیں فرض واجب ہے. آپ نہیں کریں عبادت, سو جائیں جا کے, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, گناہ گار بھی نہیں ہوں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے, ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ نے گولڈن چانس مس کر دیا ہے, کیونکہ جو گولڈن چانس رب نے آپ کو دیا تھا نا وہ آپ نے مس کیا ہے. یہ یوں ہے کہ گویا 15 دن پہلے رمضان سے رب کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے کہ بندے
اب سمجھ جا اپنی زندگی کو راہ پہ لیا کہ رمضان عطا ہونے والا ہے، اب تو بدل جا اے بندے، اب تو اپنی زندگی پہ غور کر لے۔ فرمایا سنو شعب الایمان کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک اور روایت بھی ہے کہ اس شب میں رب کی رحمت آسمان دنیا پہ متوجہ ہوتی ہے، اور رب اپنے بندوں سے پکار کر فرماتا ہے، یہ بہت محسوس کرنے والا انداز ہے، رب اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخشتا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق میں وسعت چاہنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دوں۔ تو فرمایا یہ اتنی مبارک رات ہے کہ پورے سال تم دعائیں مانگتے ہو کہ اے رب یہ دے دے، اے رب وہ دے دے، اے رب یہ چاہیے، یہ اتنی مبارک رات ہے کہ رب خود تمہارے لیے حاضر ہے کہ تم مانگو، تم مغفرت مانگو میں تمہیں وہ بھی دوں گا، تم رزق میں برکت مانگو میں تمہیں وہ بھی دوں گا، تمہاری کوئی پریشانی ہے میرے آگے رو دو میں تمہیں وہ بھی دوں گا، تمہارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اتنی مبارک رات ہے۔ دیکھیں غنیت الطالبین میں ایک بڑی کمال بات لکھی ہوئی تھی، یہ بھی محسوس کرنے والی ہے، جس کو احساس ہو زندگی میں تو پھر معلوم ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اتنے لوگوں کے مرنے کی، ابھی حدیث آپ نے سنی، مرنے والوں کے بھی نام لکھ دیے گئے نا، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، اس کا کفن بازار میں آ گیا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں، وہ وہی زندگی گزار رہا ہے، گناہ میں، بدکاری میں، کانوں میں، باجوں میں، دنیا کی لت میں لگا ہوا ہے، بھور میں چل رہا ہے، یہ اس کا حال ہے، اور اس کے کفن کہاں ہے؟ بازار میں موجود ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس کی قبریں بھی کھد چکی ہوتی ہیں، اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی، اور یہ موج میں زندگی میں لگا ہوتا ہے۔ یہ رات وہ رات ہے کہ بندہ غور کرے کہ اے رب جو خطائیں ہوئی نا میں نادم ہوں، آج سرنڈر کرتا ہوں تیرے دربار میں، اے رب سر تسلیم خم ہے، میرے رب میری جوانی بھی حاضر ہے۔ اور یقین مانے ابھی نعت ہو رہی تھی، ایک ماحول بنا ہوا تھا، مجھے رشک آ رہا تھا، کتنی خوش نصیبی ہے کہ ان جوان چہروں کو جوانی کی عمر میں رب نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ ایک ذوق اور یقین اور محبت کے ساتھ بیٹھ کے اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ دنیا ایکسپلور کریں، نکلیں تو پھر پتہ لگے نا آپ کو فتنے کتنے ہیں۔ ایسی مجلس، ایسی سنگت، ایسی صحبت، ایسی نشست، ایسے دوست مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ بیٹھیں تو آپ کو رب یاد آئے، آپ بیٹھیں تو آپ کا نماز پڑھنے کا دل چاہے، آپ بیٹھیں تو آپ کا کسی سے معافی مانگنے کا دل چاہے، اپنے والدین کو راضی کرنے کا دل چاہے۔ یہ ایسی سنگتیں، ایسی صحبتیں بہت کم رہ گئی ہیں، اسی دن کو بٹھا لیں اپنے پاس۔ تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ بدلنے کی رات ہے۔ دیکھیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن فرماتے ہیں ان کا ایک معمول تھا، ایک روٹین تھی شب برات میں، القول البدی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنی رات، اس شب کے رات کے 3 حصے کرتے تھے۔ مثلا اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو ایک حصہ کتنے کا بنا؟ 2 گھنٹے کا۔ کون، کس کی بات بتا رہا ہوں؟ نواسۂ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنی اس رات کے کتنے حصے کرتے تھے؟ اگر مثال کے طور پر اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو 3 حصے، 2 گھنٹے کے 3 حصے بن گئے، اور ایک حصے میں، پہلے حصے میں وہ اپنے نانا جان نبی پہ درود بھیجتے تھے، اور دوسرے حصے میں وہ استغفار کرتے تھے، اور تیسرے حصے میں وہ نوافل ادا کرتے تھے۔ معمول سمجھیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے رات، اور یہ نواسۂ رسول کا معمول کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیاہ ستہ کی حدیث بھی موجود ہے اس شب برات پر، ابن ماجہ کی۔ اب آپ کا یہ عمل کسی نے نوٹس کیا اور پوچھا کہ آپ یہ جو معمول 3 حصے کرتے ہیں، ایک درود، دوسرا استغفار اور تیسرا نوافل، یہ 3 حصے جو آپ نے کیے ہیں، اس پہ کوئی خاص فضیلت بھی ہے، کوئی خاص اجر بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ابا جان یعنی باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی اس رات کو اس معمول کے مطابق گزارا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ولیوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اللہ کا ولی بن جانا، اللہ کا مقرب بندہ بن جانا کوئی تماشا لب بام تھوڑی ہے،
کوئی آسان بات تھوڑی ہے کہ رب کی دوستی مل جائے، رب کی قربت مل جائے۔ فرمایا اللہ کے مقرب بندوں میں وہ شمار ہو جاتا بندہ، کون بندہ؟ کہ جس نے اپنی اس شب کو 3 حصے کیے اور اس طرح سے گزارا، درود شریف، استغفار اور نوافل۔ یہ کس لیے تھا؟ صرف سبحان اللہ کے لیے نہیں تھا۔ ابھی محفل ختم ہو جائے گی، آدھے گھنٹے کا مشکل سے بیان ہوگا، پوری رات پڑھیے، اپنے رب کو منائیں، جائیں، اکیلے میں سستی ہوتی ہے تو مسجد میں چلے ہیں۔ ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کسی کو تنہائی میں عبادت میں مزہ آتا ہے تو کسی کو سب کے ساتھ بیٹھ کے نیند نہیں آتی، عبادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، اس کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا۔ میں اس کو ہر مقام پہ کوشش کرتا ہوں، جہاں بھی بات ہوئی اسی طرح سے کرتا ہوں۔ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جاگنے کی رات ہے اور واقعی پھر جاگ کے گزار دیتے ہیں۔ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ فرق ہے نا، لفظ کے ساتھ عمل بھی بدل جائے گا۔ جاگنے کی رات ہے تو آپ باتیں کر کے بھی لیں گے، تسبیح ہاتھ میں اور باتیں بھی چلنی ہیں مسجد میں، تو کیسی رات گزری آپ کی؟ جاگنے کی نہیں، عبادت کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ سنیں ابن ماجہ کی حدیث پاک سنیں، سیاستہ کی حدیث ہے یہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی رات میں قیام کرو، نوافل پڑھو اور اس کے صبح کے دن کا روزہ رکھو۔ سمجھے آپ بات؟ یہ حدیث موجود ہے، یہ دلیل موجود ہے آپ کے پاس دلیل آ گئی، اب آپ کلیئر ہونے چاہیے۔ ایک اور حدیث سنیں شعب الایمان کی۔ اب ہے پوائنٹ سمجھنے کا، نقطہ جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں آپ۔ حضرت میری ماں آپ کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، شعب الایمان کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس رات میں بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ حضور کے امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ۔ عرب کا قبیلہ تھا بنی کلب، اس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں اور جو بکری ہوتی تھی اس پہ بال سب سے زیادہ ہوتے تھے، بہت بالوں والی، بہت زیادہ بالوں والی بکری تھی۔ تو اللہ نے مثال بھی نبی علیہ السلام نے کون سی ارشاد فرمائی اس دور کے حساب سے۔ تو آج آپ اس کو سمجھیں، کوئی گن بھی سکتا ہے، نارمل بکری کے بال بھی گن سکتا ہے، کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ بکری یہ جو مشہور ہی قبیلہ اس لیے تھا کہ اس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی بکریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنی مبارک رات میں بھی اگر بندہ محروم رہ جائے تو پھر کیا رہ گیا اس کے دامن میں۔ اب اتنی مبارک رات ہے نا، اتنی مبارک رات میں کتنی مغفرت ہو رہی ہے، اس میں میری اور آپ کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ یار اتنے کروڑوں اربوں بندوں کو رب آج معاف فرمائے گا، جہنم سے آزاد فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، تو اس میں میرا بھی شمار تو ہو سکتا ہے، رب کی رحمت سے امید تو ہے نا۔ اب ہو تو سکتا ہے، لیکن حدیث آ گئی، فرمایا یہ کیٹیگرائز کر دیا، فرمایا یہ کیٹیگری ہے، اس میں سے اپنے آپ کو ہٹا لو تو تم اسی میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بخش دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہ کون سی کیٹیگری ہے کہ جو آج کے رات بھی نہیں بخشے جاتے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھائیں اور اس سے تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹائیں اور سچی توبہ کر لیں۔ فرمایا سنو، شراب کا عادی اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا، کبھی پی لینا توبہ کر لینا اور ہے، عادت ہو جس کو شراب کی اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ہاں بخشنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لے، بالکل ختم، اسباب بھی ختم کرے، توبہ کر لے۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان یہ اتنا کامن ہوا ہے نا آج ہمارے گھروں میں، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں والدین کے فرمان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے اپنے والدین کو۔ ماں باپ کا نافرمان کی بھی مغفرت اس رات میں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آج جا کے اپنے ماں باپ کو منائیں، راضی کریں، والدین ہیں مان جائیں، معافی مانگیں، راضی ہیں نا احتیاطاً معافی مانگیں، دل صاف کریں، قدموں میں پڑیں، والدین ہیں ان کا مقام اللہ نے ایسا دیا، وہ راضی نہیں تو رب آج کی رات میں بھی ہمیں نہیں بخشے گا۔ اور ہمارے والدین ناراض بیٹھے ہوں، ہمارے جوانی کا نشہ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے اپنی طاقت میں، اپنے پیسوں میں، تو والدین کو راضی کریں۔ فرمائے زنا کا عادی، اللہ یہ جوانی کا داغ اور یہ شباب، جوانی بھی ہو موقع بھی ہوں پھر انسان پیچھے ہٹ جائے۔ فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ انہیں نصیب فرمایا۔ فرمایا ان میں سے وہ نوجوان بھی ہے جسے کوئی حسین جمیل صاحب منصب امیر عورت گناہ کی دعوت دے
اور وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کے وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، فرمایا اس نوجوان کو اللہ اس کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جانے۔ اور جس کو لت ہی لگی ہوئی ہے، عادی بنا ہوا ہے زنا کا، فرمایا اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ طریقہ وہی ہے، توبہ، اسی وقت گناہ کو چھوڑے، گناہ پہ ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم پختہ ارادہ ہو۔ اور طریقہ یہ کہ تمام ذرائع کو بلاک کر دے گا، بالکل سارے اس طرف جانے کے راستے ختم کر دے گا، جسے ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں کشتیاں جلا دی جائیں گی، کشتیاں جلا دے ادھر جانے کے رستوں کی، پھر بندہ کہے گا کہ واقعی سچی توبہ ہوئی ہے۔ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، ان تینوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور سنیں، کہا تعلق ختم کرنے والا، سگے رشتہ داروں میں دراڑے، سگے بہن بھائیوں میں دراڑے، تو یہ تعلق جو ختم ہو رہے ہیں نا، رشتہ داریاں ملانے کا حکم ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، کا جو تعلق بنا شرعی وجہ کے ختم کرے گا تو اس دن میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ فرمایا تصویر بنانے والا، تصویر کھینچنے والا نہیں، ڈیجیٹل تصویریں نہیں، ہارڈ کاپی بھی نکال لے وہ بھی نہیں، تصویر بنانے والا، اسکیچنگ، آنکھ ناک کان بنانے والا، فیس کے مین پوائنٹس بنانے والا، صرف اسٹیچو بنانے والا نہیں۔ بہت سادہ لفظوں میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو، فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی اس سے مراد کیا ہے۔ تو تصویر بنانے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہے۔ چھٹا بندہ، چھٹی کیٹیگری، یہ بھی اتنی عام ہے نا، آپ کی سوچ ہے صرف۔ فرمایا کہ اس رات میں رب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت کر دیتا ہے، لیکن 6 بندے نہیں کرتا، 5 آپ سن چکے، اور چھٹا ہے چگل خور۔ کون؟ جو چگلی لگاتا ہو، ادھر سے تھوڑی سی بات لی، اس میں مرچ مسالہ لگایا، دوسری طرف گیا، دوسری سائڈ گیا اور بنا کے لگا کے سنا دی اور لڑوا دیا۔ 2 مسلمانوں کو لڑوایا، 2 بہنوں کو لڑوایا، 2 رشتہ داروں کو لڑوایا، 2 محلے والوں کو لڑوایا، 2 میاں بیوی کو لڑوایا، پوری زندگی صرف چگلیاں ہی کی ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کا چگلیاں جو کرتا رہا ہے نا، اس رات میں بھی اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ چگلی جس کی ہے اس سے بھی معافی مانگے اور رب سے بھی معافی مانگے، پیچھے ہٹ جائے۔ جنت کی خوشبو پتہ ہے آپ کو کتنی ڈسٹینس پہ آئے گی؟ 500 سال کا کوئی سفر کر کے ابھی جنت پہنچے، 500 سال ابھی جنت دور ہے، حدیث ہے، 500 سال کا سفر ابھی باقی ہوگا، جنت کی خوشبو وہاں بھی آئے گی، اتنے فاصلے پہ جنت کی خوشبو آئے گی۔ اور حدیث میں آیا چگل خور کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، غیبت، چگلی، یہ وہ، بس ٹھیک ہے، گئی سنی کر دی، آئی سنی کر دی بس۔ لیکن ہم اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں تو دیکھیں، ہم تو دوستوں کو لڑوا دیتے ہیں، اس کے بعد ادھر سے لے کے اسکرین شاٹ ادھر سینڈ مارا، چل میرا بھائی اسکرین شاٹ چل لینا، آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں، یہ کیا ہے؟ یہ چگلی تو ہے، آپ نے اس کا اسکرین شاٹ دوسرے انداز سے پیش کر کے ادھر پیش کر دیا، بات کس سینیریو میں آپ کی کس سے کیا چل رہی تھی، سامنے آپ نے اس کو کس انداز سے پیش کی، وہ بات کیا لگ گئی اور کیا بن گئی، لمحے میں دل میں برائی آ گئی۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو بہت احتیاط ہونی چاہیے ہمارے رویوں میں، ہمارے انداز میں، ہمارے چال چلن میں، ہمارے بول میں، ہمارے گفتار میں احتیاط کیوں ہونی چاہیے؟ یار میری ذات سے چگلی نہ ہو جائے، کہیں میں جنت کی خوشبو سے بھی نہ محروم رہ جاؤں، اتنا بدبخت ہوں میں، اس رات میں بھی میری مغفرت نہ ہو۔ تو خدا را اپنے انداز کو بدلیں۔ خواتینوں کے اندر بھی یہ بھر کے عادت ہوتی ہے، بلک کے حساب سے انلیمیٹڈ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خواتینوں کے اندر، بہت خواتین کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنی اصلاح کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ایک نا اب پتہ نہیں میں اس کیفیت میں آ پاؤں یا نہ آ پاؤں، لیکن میں چاہ رہا ہوں الفاظ تو آپ تک ڈیلیور کر دوں، پھر وہ آپ اپنے انداز سے جس طرح اس لفظوں کو سن سکیں۔ کوئی لمبی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اصلاح کی چند باتیں ہیں۔ 11 بجے ہماری محفل ختم ہونے کا ٹائم تھا، انشاءاللہ اس سے پہلے ہی کوشش کریں گے اختتام ہو جائے۔ دیکھیں میں نے کتاب لکھی تو کتاب پیش کی، بڑے علامہ صاحب ہیں ہمارے اکابر علماء میں سے، انہوں نے کھولی، پہلا چیپٹر ماں کی شان پہ تھا۔ پہلا چیپٹر کس پہ تھا؟ وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب کچھ باپ کی شان پہ بھی لکھ دو، سمجھ رہے؟ کچھ باپ کی شان پہ بھی لکھ دیں۔
پھر اپنا انہوں نے بتایا، کہہ رہے یار میں ایک جگہ گیا بیان کرنے، بیان کر کے میں جانے لگا نا، تو میں نے ماں کی شان میں بیان کیا تھا، تو باپ نے کہا یار میرا کیا قصور ہے، میری شان میں بھی کچھ بتا دیتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب کیا کریں، تیری شان میں آیا اتنا کم ہے، لیکن جو آیا بڑا کمال کا آیا. باپ کی شان میں کمی، کتابیں بھی کم ہے، بیانات بھی کم ہے، کلپس بھی کم ہے، الفاظ بھی کم ہے، سارا پروٹوکول ماں کو ہی مل جاتا ہے نا. تو ماں ٹھیک ہے، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، میری بھی خود ہے میری عادت، میں والدین پہ ماں پہ ہی زیادہ بولتا ہوں، لیکن بات کی ہستی میں نا ایک حدیث ملی ہے، اور ایسی کیفیت ہے نا اس حدیث میں محسوس کرنے والی ہے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں کوشش کروں گا ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سناؤں، ایک لفظ بھی مس نہیں کر سکتے ہم اس کا وہ احساس نہیں رہے گا. آپ سب کی توجہ ہے، بولے سبحان اللہ. ایک شخص آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں نا اپنے والد کی شکایت کی. کس کی شکایت؟ اپنے والد کی شکایت کی. ایک شخص، شکایت کیا تھی؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد، میرے والد محترم جو ہے، میرا باپ جو ہے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے پیسے خرچ کر لیتے. یہ شکایت. ان بچوں کو ذرا سنبھالیں بھائی، توجہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، یہیں بیٹھ جاؤ، کہیں نہیں جانا. تو شکایت کیا تھی کہ میرا باپ میرے پیسے خرچ کر لیتا ہے اور میری اجازت کے بغیر کر لیتا ہے. اب یہ شکایت آئی ہے باپ کی. تو حضور علیہ السلام نے باپ کو طلب فرمایا، نبی علیہ السلام کا دربار سجا، باپ کو بلایا، آگے کا آپ کی شکایت لگا دی. اللہ کے نبی نے آپ کو یاد فرمایا. اب جب اس نے یہ بات سنی باپ نے، تو وہ نا غمزدہ ہو گیا، یار حضور کے دربار میں میری شکایت میرے ہی بیٹے نے لگا دی. وہی بات جس سے امید بھی نہ ہو وہ کر دے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے نا. اب تو امید بھی نہیں تھی نا کہ میرا ہی بیٹا میرے نبی کے پاس جائے. تو نا وہ گھر سے چلا ہے، باپ گھر سے چلا ہے، اتنا فاصلہ کہ گھر سے چلنے تک نبی علیہ السلام کے دربار تک آنے تک اور پہنچنے تک کا معاملہ ہے. باپ گھر سے چلا ہے، وہ نبی کے دربار میں بعد میں پہنچا ہے. جبریل امی عرش سے فرش پہ پہلے پہنچ گئے، اور جبریل امی علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ یا نبی، یہ جس باپ کی شکایت کی گئی ہے نا، یہ باپ آ رہا ہے، اور وہ کچھ اشعار اپنے دل میں گنگناتے ہوئے، دل میں سوچتے ہوئے آ رہا ہے. آپ نے اس کا مسئلہ بعد میں سننا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ تو وہ مسئلہ بعد میں سنا، وہ اشعار پہلے سنا دے. عرب کا طریقہ تھا، وہ اشعار کی طرف زیادہ مائل تھے، کہ اشعار سناؤ. اب وہ بندہ پہنچا، باپ پہنچا، نروس بھی ہے نا، تھوڑا ڈرا ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، بندہ بکھرا ہوا ہے کہ یار میرے بیٹے نے میرے نبی سے میری شکایت لگائی ہے، نبی علیہ السلام مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میری تو کائنات ہی اجڑ جائے گی. باپ آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امی آئے، اور فرمایا کہ تیری بات میں بات کی جائے تیرے مسئلے پر، پہلے تو وہ اشعار تو سنا جو تو گنگناتے ہوئے دل میں آ رہا ہے، دل میں سوچتے ہوئے آ رہا ہے. حدیث کے لفظ لکھے ہوئے ہیں ورڈ ٹو ورڈ، میں ابھی پڑھتا ہوں آگے. فرمایا جب یہ بات باپ نے سنی نا، تو وہ یہ سن کر رونے لگا. وہ کہنے لگا جو اشعار ابھی میری زبان نے نہیں سنے، زبان نے نہیں کہے، جو اشعار ابھی میرے کان نے نہیں سنے، جو میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لایا، ابھی تو دل میں ہی تھے، وہ آپ کے رب نے سن بھی لیا، آپ تک پہنچا بھی دیے. سبحان اللہ. پھر جو ہے نا نبی علیہ السلام نے کہا وہ اشعار سنا. ان اشعار کا عربی کے اشعار تھے نا، سنیں. عربی کے اشعار تھے تو اشعار کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ موجود ہے، لیکن میں نے کئی جگہ ایسے پڑھا، جس نے بھی ترجمہ کیا ہے نا، ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہاں وہ الفاظ پتہ کیا لکھے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لفظوں میں، ان اشعار میں اتنا درد اور اتنے جذبات ہیں کہ اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہم سمجھنے کے لیے اپنا ترجمہ کچھ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اس نے کیا کہا. وہ باپ نے اشعار میں باتیں کیا کی تھیں، سمجھنے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن اس کا لیول اتنا اوپر کا ہے. کہا جس نے بھی ترجمہ کیا ہے، کہا اس کے احساسات اور جذبات نہ ترجمے نہیں بیان ہو سکتے، جس سے عربی آتی ہے نا وہ اشعار میں ہی سمجھ سکتا ہے. اب سنیں باپ نے کیا کہا، باپ کی التجا سنیں. حضور علیہ السلام نے کہا باپ وہ تم اشعار سناؤ جو تم سوچتے ہوئے آ رہے تھے نا. تو باپ کہنے لگا کہ حضور میں نے یہ اشعار سوچے. کیا ہے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا نا، ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے.
تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے. تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے. تو بیمار ہو جاتا تھا تو تجھے کسی طبیب کے لیے مارے مارے کسی طبیب کے پاس لے جانا پڑتا تھا. ہم پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہا کہیں تو مر نہ جائے. حالانکہ موت الگ چیز ہے، موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے. پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی تاکہ میں تجھے ٹھنڈی چھاؤ دے سکوں. پھر تجھے میں نے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے پتھر توڑے، تگاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے. اور جو کمایا تیرے لیے کمایا، اے بیٹے جو بچایا تیرے لیے بچایا. تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی، میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا ہے. پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے اور تجھ پر بہار آ گئی. میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا. اب میری خواہش پوری ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا ہے. چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا. مگر یہ کیا، تیری جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں. تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دے گا. تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے کوئی اپنے غلام سے بھی نہیں کرتا. پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلایا کہ میں تیرا باپ نہیں تیرا نوکر ہوں. نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو مجھے وہی سمجھ کے ایک وقت کی روٹی دے دیا کر. یہ اشعار سناتے سناتے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف جب دیکھا، نبی علیہ السلام شدید رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی. اور آپ نے بیٹے کا گریبان پکڑ کے فرمایا، انت و مال ابی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. باپ کی شان میں جو حدیث اور یہ الفاظ اور یہ جو جذبات ہیں نا، یہ ناقابل بیان ہے. اس کو محسوس کر سکتا ہے انسان صرف کہ ہمارا ایک باپ ہمارے لیے ایک شیلٹر ہوتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے. اس کا کہیں نام ہی نہیں، اس کی کہیں تعریف ہی نہیں، اس کو کوئی اپریشیٹ ہی نہیں، اس کا کوئی حوصلہ ہی نہیں. دن رات ایک کر کے ہمیں جوان کیا کہ ہمارا سہارا بنے. پھر یہ جوان بیٹا اپنی موج میں لگ گیا، اپنے باپ کی خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں. فرمایا کہ میں نے سوچا میں ساری زندگی اب تیری ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے گزاروں گا، مگر یہ کیا، تیری جوانی آتی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں. تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی اپنے غلام سے بھی نہیں کرتا. پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلایا کہ میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہی صحیح. لیکن سن اے بیٹے، نوکر کو بھی تو کوئی ایک روٹی دے دیتا ہے نا، تو مجھے وہی ایک روٹی دے دیا کر. حضور علیہ السلام کو جلال آیا. باپ کی عظمت، حدیث کا مفہوم سنے. فرمایا جسے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں، فرمایا وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا باپ اس سے راضی ہے یا نہیں. کیونکہ رب کی رضا باپ کی رضا میں موجود ہے. تو اپنے والدین کو راضی رکھیں، اگر ناراض ہیں انہیں معافی مانگیں، انہیں راضی کریں. دیکھیں آپ آج دعائیں مانگیں، آپ خوب دعائیں مانگیں نا، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں آج، آپ کو دلاسا، امید، ڈھارس مل جائے گی. سن کے جائیں، یہ حدیث یاد رکھ لیے گا، زندگی بھر کام آئے گی. ترمذی شریف کی روایت. حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے نا، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی نا، آپ کہیں گے یار زیادہ نیکیاں میں نہ کر سکا نا، تو درس میں بیٹھ کے یہ حدیث سعد بھائی سے، شیخ صاحب سے سن لی تھی. تو اب میں زیادہ نیکیاں نہ بھی کر سکا نا، تو دن رات دعائیں کروں گا. دن رات کیا کروں گا؟ کیونکہ حدیث ایسی ہے. فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب میرا امتی دعا کرتا ہے نا تو 3 صورتیں. کتنی صورتیں؟ دعا کتنا ایزی عمل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے. سنیں، فرمایا اس دعا کے صدقے سے اللہ میرے امتی کے گناہ کو بخش دیتا ہے. گناہ کو بخش دیا، یہ نہیں ہوا گناہ نہیں بخشا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہ یہ جو دعا کی ہے ضائع کسی صورت نہیں گئی. بندہ شکوہ کرتا ہے نا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں بہت دعائیں مانگتا ہوں. کیا تمہاری دعا ضائع نہیں ہے، یا تو اس دعا کے صدقے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ فرمایا اور سنو، اب گناہ نہیں بخشے گئے تو دوسرا آپشن پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا یا دنیا میں ہی اسے فائدہ مل جائے گا. یہ جو دعا مانگی ہے نا، جو چیز مانگی ہے اسے مل جائے گی. یہ بھی نہیں ملا، نہ دنیا میں فائدہ ملا نہ اس کے گناہ بخشے گئے. تیسری صورت سنیں، ترمذی کی حدیث. حضور علیہ السلام نے فرمایا آخرت کا لمحات، آخرت کا منظر ہوگا، اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی. پھر اچانک سے اتنا سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گا، اتنا سارا ثواب. بندہ کہے گا اے رب میری تو کوئی نیکی میرے ذہن میں ہی نہیں،
یہ کون سی نیکیاں، کون سا ثواب ہے جس سے آج میں بخشا جا رہا ہوں؟ تو رب فرمائے گا اے بندے، تیری وہ دعائیں جو میں نے تیری دنیا میں قبول نہیں کی تھی نا، آج وہ ثواب کی صورت میں تیرے نام اعمال میں موجود۔ اب جو جملہ ہے نا حدیث کا، فرمایا بندہ جب یہ دیکھے گا نا تو وہ کہے گا اے رب کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور آج میں سارا ثواب اس میں پا لیتا۔ تو اگر میں نے اور آپ نے دعائیں مانگی ہیں تو اور مانگے، رب سے مانگے اور مانگے جائیں، یا تو گناہ بخشے جائیں گے، نہیں بخشے گئے، چیز حاصل ہو جائے گی، دنیا میں ملے گا، نہیں ملا تو میرے ذہن میں دل میں عقیدہ مضبوط ہو کہ آخرت میں رب نیکی کی صورت میں دے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر کبھی بھی زبان سے نہ نکلے کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، درس میں بھی جا رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے بندے، رب تمہارا بخشش کا اہتمام کر رہا ہے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو روک کے آخرت میں تمہارا ثواب بڑھا رہا ہے۔ تو جب بندہ ثواب دیکھے گا کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ دیکھیں آپ سب نوجوان لڑکے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی ہیں ہمارے، حدیث سنیے گا، کنز العمال شریف کی روایت ہے، بہت کچھ سنا ہے آپ نے، آپ کی ذہن کی برکتیں آپ کتنا سمیٹ کے لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کنز العمال کی روایت بہت مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے۔ میں ایک میسج اور فکر دینا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر بھی اتنی کثرت سے کرتا ہے۔ دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ عموماً انسان کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ 7-8 گھنٹے۔ باقی کتنے گھنٹے بچے؟ 16 گھنٹے۔ آپ کے پاس بھی 16 گھنٹے، میرے پاس بھی 16 گھنٹے۔ آپ کا حساب اپنا، میرا حساب اپنا، خود سوچ لیے گا کہ ان 16 گھنٹے میں آپ کے لبوں پہ کس کا ذکر زیادہ آتا ہے؟ صرف دنیا، صرف سوشل میڈیا، اس سیریز کی بات، اس دنیا کی بات، ڈرامے فلموں کی بات، فوج باتیں، اس لڑکی کی باتیں، وہ لڑکی، وہ دوستیاں، وہ یاریاں، یہ چل رہا ہے، زبان پہ یہی ہے۔ اور یہ پکا سچا عاشق رسول ہے، اس کی عشق میں کوئی شک نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہے، پیمانہ تو نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا ذکر بھی اتنی ہی کثرت سے کرے گا۔ اگر تمہارے دل میں واقعی محبت ہے نا اپنے نبی کی، قرآن کی، حدیث کی، آخرت کی، تو اپنے دل سے اپنے لبوں پہ لاؤ اور کثرت سے ذکر کرو۔ دوستوں میں بیٹھو تو کوئی دینی بات ہونی چاہیے، آفس میں بیٹھو تو کوئی دینی بات ہونی چاہیے۔ دینی بات تو تب ملے گی نا جب دینی سنگت میں جائیں گے۔ اب جب دینی سنگت میں آ گئے تو جو باتیں محفوظ ذہن میں کریں وہ اپنے دوستوں کو جا کے سنائیں۔ یہ ہے کثرت سے ذکر۔ اور بڑے جو ہے نا گھر کے، وہ بھی سوچیں، جب بیٹھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں گھر میں؟ بزنس کی بات ہو رہی ہے، مال کی بات ہو رہی ہے، لاس کی بات ہو رہی ہے۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے میرے بڑے کیا بات کر رہے ہیں، تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کے دل میں آپ نے بچپن سے ہی دنیا کی محبت ڈال دی۔ کبھی ایسا بھی تو ہو گھر کے بڑے بیٹھیں اور آپس میں پوچھیں ہاں آپ نے پوری نمازیں پڑھی؟ ہاں آپ نے درود شریف کتنا پڑھا ہے آج؟ کون سے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے درود شریف کا بھی پوچھا جائے، نمازوں کا بھی پوچھا جائے؟ تو پھر چھوٹے دیکھیں گے کہ ہمیں رب سے محبت ہے اس لیے ہم نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے اس لیے ہم درود کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اپنے چھوٹوں کی تربیت کے لیے بھی یہ ذہن نشین رکھیں کہ آپ کے لبوں پہ کثرت سے دینداری ہی ہونی چاہیے۔ اس چیز کو اپنائیں۔ جب آپ اپنائیں گے نا تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دل میں محبت آئے گی تو پھر لبوں پہ ذکر آئے گا۔ کثرت سے ذکر کرنے کی کوشش کریں، ذکر نبی ہو، ذکر خدا ہو، آپ کے لبوں پہ نبی کے فرمان ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی حکایت ہو، یہ ساری چیزیں سنیں۔ اب سنیں، معجم الکبیر کی روایت ہے۔ آج وہ کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں ایک بیان، ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی کو آپ سنیں۔ معجم الکبیر کی روایت ہے، کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں نا، تو سنیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ بندوں کے لیے فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتوں انہیں پکڑو اور جنت میں لے کے نہیں جانا ہے، جنت کا نظارہ کرا کر لاؤ۔ جنت کا ایک بندہ شروع سے رہا ہی لوئر کلاس میں، اسے پتہ ہی نہیں فیسلٹیز ہوتی کیا ہے، دنیا ہوتی کیا ہے، آسائش ہوتی کیا ہے،
سوسائٹی ہوتی کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں. وہ خوش تھا, خوش رہ رہا ہے, چلو صحیح ہے گزارا کر لیں گے. اب بندے نے بٹھایا اپنی گاڑی میں کوشش کرتا ہوں ایگزامپل سے سمجھایا کروں. بندے نے بٹھایا اپنی گاڑی میں اور پوری دنیا کی VIP چیزوں کو دکھا کر اور کہا ٹھکانا تمہارا وہی ہے پیچھے والا, وہاں چھوڑ دیا. اب بتائیں اس کے لیے رہنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کتنا دردناک ہو جائے گا. یار وہ چیزیں ملنی نہیں تھی تو دکھائیں کیوں؟ حدیث سنیں, المعجم الکبیر کی روایت, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا ان بندوں کو پکڑو, جنت کا نظارہ کراؤ, وہ شانیں, وہ عظمتیں, وہ انعامات, وہ نوازشات جو میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ دکھا کے تو لاؤ. بندے خوش, حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں, بندے خوش, کرم ہو گیا, جنت کے نظارے دیکھیں گے. گئے, فرشتوں نے نظارے کروائے, انہوں نے نظارے کیے, جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا. خوبصورت جنت, اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ آتا ہے جس کا خیال بھی تمہارے گمان سے نہیں گزرا, اتنی حسین جو مسلمانوں کے لیے بنی. فرمایا نظارہ ہو گیا, اللہ نے فرمایا اے فرشتوں ان بندوں کو واپس لاؤ اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو, گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. میرے نوجوان, میرے بھائی, اور جو سوشل میڈیا پہ سنیں گے وہ بھی غور کریے گا, اور میں بھی کروں گا اور کر رہا ہوں. وہ بندے کہیں گے اے رب جہنم ہی ٹھکانا تھا, جہنم میں ہی ڈالنا تھا تو اے رب ایسے ہی ڈال دیتا, جنت دکھا کے, نعمتیں دکھا کے, اتنا سب کچھ دکھا کے, اے رب جہنم میں جائیں یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے, اے رب ڈائریکٹ ہی جہنم میں ڈال دیتا. تو اللہ نے جو جواب ارشاد فرمایا نا, اللہ نے فرمایا ہاں تمہارا گناہ ایسا تھا اس لیے تمہاری سزا کو میں نے تھوڑا بڑھایا ہے. جہنم میں تو اور لوگ بھی جائیں گے لیکن میں تمہیں جنت دکھا کے جہنم میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ لگے اگر تم وہ گناہ نہیں کرتے تو یہ نعمتیں تمہاری ہوتی, لیکن اب تمہیں محرومی کا احساس ہوگا کہ تم نے کیا کھویا ہے. اے رب گناہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا جب تم تنہائی میں ہوتے تھے نا تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے, میری نافرمانی کرتے تھے. پردے ڈلے ہیں, لائٹس آف ہیں, کمرہ بند ہے, تو لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے, تو موبائل ہے, تو سوشل میڈیا, تو کوئی دیکھنے والا نہیں, ہسٹری بھی میرے ہاتھ میں. کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے, اور جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو تم عزت دار بن جاتے تھے, لوگ تمہیں عزت سے دیکھتے تھے, لوگ تمہیں شریف خاندان کا سمجھتے تھے, لوگ تمہیں پڑھا لکھا سمجھتے تھے, لوگ تمہیں سمجھتے تھے پاک دامن ہے, لوگ تمہیں سمجھتے تھے پاکیزہ فکر والا ہے, لوگ تمہیں سمجھتے تھے بلند کردار والا ہے, لوگ تو تمہیں یہ سمجھتے تھے, اور تم تنہائی میں میرا مقابلہ کرتے تھے, مجھ سے میری نافرمانی کر کے گناہوں سے مقابلہ کرتے تھے. اور انہوں نے فرمایا تمہارا گناہ ایسا ہے نا, یہ جو تنہائیوں میں تم گناہ کرتے ہو اور لوگوں کے سامنے شریف بن جاتے ہو, اس وجہ سے تمہاری یہ سزا ہے کہ جنت دکھا کے رب فرماتے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. میری تنہائی, آپ کی تنہائی, نہ میں آپ کی تنہائی میں جاننے کا جواب دے ہوں, آپ نہ مجھے جواب دیں نہ میں آپ کا جواب دوں. نہ مجھے کوشش کرنی ہے کہ آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں, نہ آپ کو کوشش کرنی ہے جاننے کی, تجسس کرنا ہے. قرآن نے منع کیا کہ میری تنہائی کیسی ہے, لیکن تنہائی پاک آپ بھی کریں اور تنہائی پاک میں بھی کروں. جو بندہ تنہائی میں گناہ نہیں کر سکتا نا وہ کہیں بھی گناہ نہیں کر سکتا, یہ سمجھ لے اچھے سے. تنہائی میں ایک ہی چیز تو اسے روکے گی, رب کی محبت اور رب کا خوف تو روکے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جو بندہ تنہائی میں بچ گیا بس سمجھے وہ زندگی کے ہر میدان میں گناہ سے بچ جائے گا. تو کنٹرول سیکھیں اپنے اوپر. ٹھیک ہے, ضرورت ہے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, کریں, کنٹرول ہونا چاہیے. اسکرولنگ کرتے ہیں, کریں, کنٹرول ہونا چاہیے. بس انف, جہاں کچھ ایسا آئے اسٹاپ, دوسری ویڈیو نہیں. یہ نہیں بہہ گئے دریا میں, جا رہے تو چلے ہی جا رہے ہیں, چلے ہی جا رہے ہیں. یا آپ اسکرولنگ اور سوشل میڈیا کے ذریعے میں نہیں جا رہے, یا آپ جہنم کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں. حدیث واضح کر دی میں نے آپ کو, فرمایا تنہائی میں تو بڑے گناہوں سے مقابلہ کرو اور تمہارا یہ حال ہو. خدا را میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں. آخری حدیث پاک سن لیں, حدیث قدسی ہے, اور خدا کرے کہ یہ حدیث ہمیں یاد ہو جائے, ہمیں محسوس ہو جائے. بولے سبحان اللہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ حدیث کوئی ایک پیراگراف کی ہے, ایک پیراگراف کی حدیث.
اللہ نے ایسا منصب دیا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، اللہ نے ایسا منصب دیا ہے کہ کئی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں. بعض اوقات کتابیں پڑھنا ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے، کوئی میں اپنے آپ کو علامہ فہمہ نہیں کہہ رہا. کئی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، نظروں سے گزار لیتے ہیں. ریسرچ ورک کرنا ہو، کوئی بیان کرنا ہو، کچھ تیار کرنا ہو، کتابیں پڑھ لیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں، کچھ الفاظ، کچھ احادیث، کچھ خاص کسی میں کچھ ہوتا ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف روک لیتا ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں. آلموسٹ کوئی 9 سال سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. ایک پیراگراف کی حدیث ہے، ایسی نہیں کہ 10 جلدوں پہ 10 والیومس ہیں اس کتاب کی. ایک پیراگراف کی حدیث ہے وہ، اور میں تنہائیوں میں یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں. 9-10 سال سے پڑھ رہا ہوں تقریباً. کیفیت کیا ملتی ہے وہ بتا دیتا ہوں. جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، مجھے یوں لگتا ہے میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے. یہ ایسی حدیث ہے، ایسے الفاظ ہیں کہ ہماری سستیاں، ہماری کاہلیاں، ہمارا اپنے رب کے ساتھ رویہ کیسا ہے، سستی کیسی ہے، اور رب کے ہم پہ انعام کیسے ہیں، سب اس حدیث میں آ گیا. یہ بھی میں چاہوں گا ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سناؤں. سنیں. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے انسان، یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد اختتام ہوگا، تو دل کے کانوں سے سنیے گا اور کوشش کرے گا ایک ایک لفظ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. اللہ کیا فرما رہا ہے، اور محسوس کریں ذرا آپ کا رب آپ سے بات کیا کر رہا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے انسان، تیری عمر ہر روز کم ہو رہی ہے، تیری عمر ہر روز کم ہو رہی ہے، پھر بھی تجھے اس کا شعور نہیں ہے. میں ہر روز تجھے تیرا رزق عطا کرتا ہوں، پھر بھی تو شکر نہیں کرتا. نہ تو کم پر قناعت کرتا ہے اور نہ ہی کثیر سے تیرا پیٹ بھرتا ہے. اے انسان، ہر دن میرے ہاں سے تیرا رزق تیرے پاس آتا ہے، جبکہ فرشتے ہر رات میرے پاس تیرا برا عمل ہی لاتے ہیں. ہمارا عمل یہی ہے. اللہ فرما رہا ہے اے انسان، ہر دن میرے یہاں سے تیرا رزق تیرے پاس آتا ہے، جبکہ میرے فرشتے ہر رات تیرا برا عمل میرے پاس لاتے ہیں. میرا رزق کھانے کے باوجود تو میری نافرمانی کرتا ہے. کھاتا میرا ہے، میں رب ہوں نا، میں نے دیا نا تجھے، میرا کھاتا ہے تو. رب فرما رہا ہے کہ میرا رزق کھانے کے باوجود تم میری ہی نافرمانی کرتا ہے. تم مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں قبول کرتا ہوں. مجھ سے مانگتا ہے نا. رب فرمایا تم مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں قبول کرتا ہوں. میری جانب سے تو تیرے پاس بھلائی آتی ہے نا، جبکہ تیری جانب سے میرے پاس تیرا شر ہی آتا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں تیرا کتنا بہترین آقا و مولا ہوں، اور تو میرا کتنا بدترین بندہ ہے. پھر سنیں یہ جملہ. اللہ فرما رہا ہے ہر دن میرے یہاں سے تیرا رزق تیرے پاس آ رہا ہے، فرشتے ہر رات تیری برائی میرے پاس لا رہے ہیں، میرا رزق کھانے کے باوجود تو میری ہی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں تیرا کتنا بہترین آقا و مولا ہوں، اور تو میرا کتنا بدترین بندہ ہے. تو مجھ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے میں تجھے عطا کر دیتا ہوں. تجھے رسوا کرنے والی تیری ہر برائی پہ پردہ ڈال دیتا ہوں. میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں مگر تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی. تو مجھے بھول کر میرے علاوہ کسی اور کو یاد کرتا ہے. تو لوگوں سے تو خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن مجھ سے بے خوف ہے. ان کی ناراضگی سے تو ڈرتا ہے، لیکن میرے غضب سے مطمئن ہے. تیرا رب ناراض ہے، تجھے کوئی مسئلہ نہیں. تو رب فرماتا میں تیرا کتنا بہترین آقا و مولا ہوں، اور تو میرا کتنا بدترین بندہ ہے. تو خدا را میں اور آپ اپنے شب روز، اپنی زندگی کو، اس شب کو، ان لمحات کو بدلے، رب کی عبادت میں بدلے. رب سے مانگے اے رب گناہوں کی نفرت دے دے، نیکی سے محبت دے دے. اے اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے. کتنا جی لیں گے دنیا کی محبت میں ہم لگے ہوئے نا، کتنا جی لیں گے؟ 100 سال 150 سال بس. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا کریں گے؟ وہاں کے لیے کچھ نہیں. شاعر کہتا ہے ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے. ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. اپنا سودا آج کی رات میں اور آپ اپنے رب کے دربار میں
اپنے نبی کے دربار میں کریں کہ اے رب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں، اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کا بازو بنیں، ڈٹ کے استقامت کے ساتھ ان کے لیے ان سے ملیں اور دین کی خدمت کریں۔ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔ آج کی شب اپنے گناہوں پہ روئیں، رب کو منائیں، اور وہ جتنے کردار بیان ہوئے ان سے دور ہو جائیں کہ رب ہمیں معاف کرے، ہماری زندگیوں کو بدلے، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں سکون عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔